نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بہت بڑی عظیم و شان چیز کے حصول کا طریقہ بیان فرمایا ہے، مگر اس کی اہمیت سمجھنے سے پہلے چار باتوں کا خیال کرنا اور چار باتوں کو سامنے رکھنا پڑے گا تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے خزانوں میں سے سب سے قیمتی خزانہ، قیمتی ہیرا اگر ہے تو وہ ہدایت والا ہے۔ ہدایت سے قیمتی چیز اللہ کے خزانے میں اور کوئی نہیں، اور یہ اتنا قیمتی ہے کہ سب سے ادنا بندے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا اور اس کو قبول کرنا اس کے لیے آسان ٹھہرا۔ اگر ہم ہدایت کو قبول کریں گے، اپنی منشا کو اللہ کی منشا کے تابع، اپنی منشا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے تابع کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ جہاں بھی ہمارے لیے راحت اور سکون کا سبب بنائے گا، اور جب یہاں سے ہم منتقل ہوں گے عالم برزخ کی طرف، عالم حشر کی طرف، عالم پلسرات کی طرف، چونکہ بندہ سفر کے اندر ہے تو اس کی منزلیں آتی رہیں گی، اس نے منزلیں طے کرنی ہیں۔ یہ ایک ٹھکانے پر رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی منزلیں تبدیل ہوتی رہیں گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز مٹنے کے لیے آئی، فنا ہونے کے لیے آئی ہے، لیکن واحد انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو پیدا ہو گیا ہے، یہ کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ کبھی مٹے گا نہیں۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز کا جسم ختم ہو جائے گا، ہر چیز مٹی میں مٹی مل جائے گی، لیکن واحد انسان ہے کہ جو کبھی مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اس کا انتقال ہوتا رہے گا، یہ منتقل ہوتا رہے گا۔ جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا اور ماں کے دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں چلا جائے گا، عالم برزخ ہے، عالم حشر ہے، عالم پلسرات ہے، آگے یا جنت ہے یا دوزخ ہے، لیکن انسان کے سفر تو جاری ہے، لیکن یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اگر ایک بندے کے پاس ہدایت جیسا تحفہ، ہدایت جیسی نعمت اگر اس کے پاس نہ ہوئی تو اس کا سفر کھٹن اور مشکل ہوگا، اس کو اس دنیا میں بھی پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، اس دنیا میں بھی ذلت اٹھانی پڑے گی، اور آخرت میں اس سے کئی گنا بڑھ کر ذلیل ہونا پڑے گا۔ وہاں پر تو اللہ کی طرف سے بھی پھٹکار ہوگی، فرشتے بھی پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے کے لیے نہیں آیا تھا؟ کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا تھا؟ قالوا بلا، یہ کہیں گے کیوں نہیں پڑھا تھا؟ تو پھر وہاں پر بندہ شرمندہ ہوگا، روئے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہدایت جیسی نعمت کو قبول کر لو، ہدایت جیسے موتی کو اپنے سینے میں بٹھا لو،
ہدایت پر محنت کر لو، اور یہ ایسی نعمت ہے اور ایسا اللہ کی طرف سے احسان اور فضل ہے کہ جس کو اللہ تعالی ہدایت عطا کر دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور اپنی رحمت کی برشا برسا دیتا ہے۔ آج دنیا میں پریشان رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے دین سے دور بھاگنے والے، نماز کو ترک کر دیتے ہیں، کوئی نیکی کرنی پڑے تو بوجھ تصور کرتے ہیں، زکوٰۃ دینی پڑے تو بوجھ تصور کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلانا پڑے تو بوجھ تصور کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرنی پڑے تو بوجھ تصور کرتے ہیں، کوئی گھر میں مہمان آ جائے تو بوجھ تصور کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، جب بندہ ہدایت والا بن جاتا ہے، جب اس کو ہدایت مل جاتی ہے تو پھر وہ نیکیوں کے پیچھے دوڑ کے جاتا ہے، وہ نیک اعمال کو اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ اپنا سارا کچھ داؤ پر لگا کر پھر بھی ایک نیکی کرنے سے وہ باز نہیں آتا۔ نیکی کا ذوق دل کے اندر پیدا ہوگا، نیکی کرنے کا شوق دل کے اندر پیدا ہوگا، اور جب دل میں نیکی کرنے کا شوق اور ذوق جب پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ پریشانیوں کو دور کر دے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے آج بھائی بھائی کو کچھ نہیں سمجھ رہا، ہدایت نہ ملنے کی وجہ سے آج بوڑھے ماں باپ کی اولاد کی وجہ سے آنسو بہہ رہے ہیں، ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے آج ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں اختلاف کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، بھائی بھائی دور دور تک ہو جاتے ہیں۔ اور آج یہ بھی یاد رکھیں کہ ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری رشتہ داریاں دور ہوگی، آج ہمارے گھروں کے اندر جہاں پر ایک مکان امن کے لیے بنایا تھا، ایک آدمی نے ہزاروں کروڑوں روپیہ لگا کر اس مکان کو بڑے احسن انداز میں اچھی ترتیب سے بنایا، اور اس نیت سے بنایا کہ میں کچھ سانس یہاں سکھ کے گزاروں گا، لیکن وہی اسی مکان کے اندر اس کے لیے عذاب، وہی مکان اس کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہدایت نہیں ہے۔ اگر ہدایت مل جائے تو ایک دوسرے کا احساس ہو جائے، ماں باپ کو اولاد کے بارے میں، اولاد کو ماں باپ کے بارے میں، بھائی بھائی کو بہن بھائی کے بارے میں، ایک دوسرے کے حقوق کا جب خیال ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کا جب پتہ چلے گا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں ذوق اور شوق پیدا ہوگا تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مسئلہ آسان ہوگا۔ پھر ہمارا گھر سکون کا سبب بنے گا، پھر ہمارا گھر امن کا سبب بنے گا، پھر ہمارا محلہ امن کا سبب بنے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت ڈالے گا، ایک دوسرے سے الفت ڈالے گا، ایک دوسرے پر جان قربان کرنا آسان ہو جائے گا، دوسرے کی عزت کا خیال کرنا آسان ہوگا، دوسرے کا احترام کرنا آسان ہوگا۔ اور اگر ہدایت نہ ہو تو وہ باپ کو غلام سمجھے گا، وہ بھائی بھائی کو غلام سمجھے گا، کیونکہ اس کے پاس پتہ نہیں ہے، اس کو حقوق العباد کا علم نہیں ہے، اس کے پاس ہدایت جیسا موتی، ہدایت جیسا ہیرا اس کے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی زندگی اجیرن ہے، اس کی زندگی عذاب میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے آج بے برکتی ہے، گھر میں برکت نہیں، ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے
दुकान पे बरकत नहीं। अगर कोई दुकानदार है दुकान पे बैठता है तो वो सबसे पहले अपना सोचता है कि गाहक आए और मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मुझे पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, उसका डबल रेट लगाकर वो उस गाहक के माथे में मारता है, उसको गाहक के हवाले करता है। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आप जब हदायत मिल जाए, आपको मालूम है 2 सहाबा ऐसे भी गुजरे हैं, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि 2 सहाबा की वजह से इंडोनेशिया के अंदर, और 2 दुकानदार हैं, 2 सहाबा हैं, उन 2 सहाबा की वजह से पूरा उस मुल्क के अंदर इस्लाम फैल गया था, उनकी इखलाक की वजह से। अगर उनकी दुकान बंद होती थी तो गाहक बाहर लाइन लगा के खड़े होते थे, अगर उनकी दुकान बंद होती थी तो लोग ज़ौक शौक से उनका इंतज़ार करते थे, नमाज के लिए जाते थे, उनका शौक और ज़ौक से इंतज़ार करते थे कि वो आएंगे, दुकान खोलेंगे, हमने सौदा यहीं से लेना है। क्या मतलब? उनके पास हदायत थी, उनके पास इखलाक था, उनके पास पता था कि हमने इनको किस तरह डील करना है, इनके हकूक़ क्या हैं, हमारे हकूक़ क्या है, दुकान को कैसे चलाना है, अपने गाहक को कैसे राज़ी रखना है, अपने गाहक को कैसे खुश रखना है। तो जब हदायत आ जाती है तो ये सारे मामलात हमारे लिए आसान बन जाते हैं और खुश आइंद हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला हमारी दुकान में बरकत लाएगा, फिर अल्लाह हमारे घरों में बरकत लाएगा, फिर हमारे रिश्तेदारियों में भी अल्लाह ताला बरकत लाएगा। और हदायत अगर ना हुई तो फिर यकीन जानिए, जिस तरह आजकल खुदकुशियाँ की जा रही हैं, आजकल बंदा बंदे से तंग हैं, एक दूसरे की जान मारने के लिए तैयार हैं, तो फिर उसका रिजल्ट यही निकलेगा कि कोई पुरसान हाल नहीं होगा। तो इसलिए मेहनत करें, अपने दिलों पर हदायत को कबूल करें, हदायत पर जितनी मेहनत कर सकते हैं करें। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।